اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ حضرات کو جمعہ میں جو پہلی صفوں میں شامل ہونے والے ہیں، تگ و دو کرنے والے ہیں، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے ہیں، اللہ نے آپ کو ان میں شامل ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اس آیت پہ آپ غور کیجیے گا، اللہ نے یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، یا یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں ایمان والے۔ یہ خاص آیت مومنین کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ مکمل اللہ کی طرف رجوع کرنے، پکی سچی توبہ کریں۔ اگر ہم سچی پکی توبہ کریں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ فرماتے ہیں قریب ہے کہ میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کروں۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور اللہ فرماتے ہیں آپ کو ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، یعنی جنت میں اللہ داخلہ عطا فرماتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے توبہ کا دروازہ ہر وقت ہر کسی کے لیے کھلا رکھا۔ ایک تو ہے کافر، اب اس کی توبہ تو سب سے پہلے ہے ہی کفر سے، وہ کفر چھوڑے گا تو پھر آگے معاملات اور اعمال اس پر لاگو ہوں گے۔ ایمان والے، اب ان پر تو اعمال اللہ کی فرما برداری، نافرمانی سے بچنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، یہ لازم، کیونکہ اس نے ایک معاہدہ کیا ہے کہ میں اللہ کی فرما برداری اور حضور علیہ السلام کی اطاعت، یہ دو چیزوں کے ساتھ زندگی گزاروں۔ لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ انسان ہے، کمزور ہے، کیونکہ انبیاء صرف معصوم ہیں۔ انبیاء کیا ہیں؟ معصوم ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، اور صحابہ کرام محفوظ ہیں۔ ان کے علاوہ جو باقی مومنین ہیں ان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا غلطی کا ہو جانا یہ اتنا برا نہیں، اس پر قائم رہنا یہ برا ہے۔ غلطی کا ہو جانا یہ کوئی اتنا تعجب والی بات نہیں، لیکن اس پر قائم رہنا یہ غلط ہے۔ مومن کو چاہیے کہ غلطی ہونے کے فوراً بعد توبہ کرے، یہ مومن کی شان ہے۔ اور اللہ نے خوشخبری بھی سنا دی، اللہ نے خوشخبری بھی سنا دی کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندو مجھ سے معافی مانگو، میں ہوں بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشخبری سنا دی کہ اگر آپ سچی پکی توبہ کر لیں گے تو میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ آپ یہ کبھی نہ سمجھیے گا کہ گناہ بڑے ہیں میری کوتاہیاں بڑی ہیں، اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں نبی بات، آپ اندازہ لگائیں دنیا میں اگر کوئی جرم کر لے نا تو اس کو پکڑا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی شفقت کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے معافی مانگ لے، میں تیار ہوں تجھے معاف کرنے کی۔ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، کتنی بڑی اللہ کی شفقت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے محبوب آپ میرے بندوں کو کہہ دیں کہ جن سے غلطیاں ہو گئی ہیں، جن سے زیادتیاں ہو گئی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ تو ہمارے لیے بڑی خوشی والی بات ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے رحمت فرمائی، شفقت فرمائی، اللہ نے کرم کیا اور ہمارے لیے بڑی آسانی پیدا کی کہ اللہ نے اپنی رحمت مغفرت کے دروازے ہمارے لیے کھول رکھے۔ اور مزے کی بات ہے ہر وقت کھول رکھے، ہر کسی کے لیے اور ہر وقت۔ کوئی کتنا گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر وہ صدق دل کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے، اللہ سے یہ اللہ کا وعدہ۔ اب رہی یہ بات کہ توبہ کہتے کسے، توبہ کہتے کسے؟ یاد رکھیے توبہ اسے کہتے ہیں کہ انسان سے جو غلطی ہو اس پر شرمندہ ہو، اس پر شرمندہ ہو اور دوسرا نہ غلطی کرنے کا پختہ عزم کرے۔ یہ دو چیزوں کا نام توبہ ہے۔ زبان سے کہنے کا نام بھی توبہ نہیں، زبان سے کہنے کا نام بھی توبہ نہیں۔ توبہ صرف دو چیزوں کا نام، ایک ہے کہ غلطی ہونے پر شرمندگی اور دوسرا نہ کرنے کا پختہ عزم کرے۔ اللہ نہ کرے پھر اگر اس سے غلطی ہوتی ہے پھر فوراً شرمندگی اور پختہ عزم۔ ایسا نہیں کہ انسان کہے میں توبہ کرتا ہوں، دل میں چور پھر بھی موجود ہو، اس کا نام توبہ ہے۔ دل میں چور نہیں ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے اور صدق دل کے ساتھ پختہ عزم کرے کہ آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، کچھ لوگ یہ جو اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں غفور الرحیم ہوں، میں بخشنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، اس کا غلط مطلب بھی دیتے ہیں۔ وہ دھڑا دھڑ نافرمانیاں کرتے جائیں گے اور زبان سے کہیں گے اللہ غفور الرحیم۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ غفور الرحیم ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان دل کھول کے اللہ کی نافرمانیاں کرے اور گناہ کرتا چلا جائے۔ اللہ غفور الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سستی کوتاہی ہو گئی ہے تو واپس کر۔ کچھ لوگ اس کا غلط مطلب دیتے ہیں، اتنی بڑی بڑی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں، یہ تو غلط ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا غلطی کا ہو جانا انسان ہے، کوئی بات، لیکن اس غلطی پر جو قائم رہتا ہے وہ بڑا مجرم ہے، وہ اللہ کے غضب کو پھر دعوت دیتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے اگر انسان کسی غلطی پر دوام کر لینا پھر اس سے نکلنا اور بچنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کوئی آدمی بھی اگر کوئی نشہ کرتا ہے نا تو جب نشے کا عادی ہو جائے اسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے پھر بھی نہیں چھوڑتا۔ اسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اسے پتہ بھی ہے پھر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ اسی طرح گناہوں کا بھی نشہ، اگر اللہ نہ کرے انسان پڑ جائے، عادی بن جائے، پھر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے گناہوں کا ہم اپنے آپ کو عادی نہ بنائیں، اور اگر کوئی کہیں سستی ہو جائے تو پھر پریشان بھی نہ ہو، لیکن اگر عادی بنا لیں گے وہ ہماری ہلاکت ہے، نقصان دے۔ اور آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ جب انسان گناہوں کا عادی بنتا ہے پھر اسے سمجھاتے رہے پھر وہ نہیں سمجھے، چاہے اسے پتہ بھی ہو کہ میں اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہوں تو پھر بھی کرتا۔ تو اس لیے گناہوں پر دوام نہ ہو اور فوراً توبہ استغفار، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غلطی کرنے والے کا ایک ہی حال ہے، رجوع کر لے۔ اگر رجوع نہیں کرتا پھر اس کا حل نہیں۔ اور اگر نعوذ باللہ کسی کی سوچ یہ بن جائے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا معاف کر دے گا، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات، یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے کہ انسان اللہ کو ٹارگیٹ کر رہا ہے نا، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ ایسی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ مومن تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کی نافرمانی کرے، وہ تو کانپ جائے، اپنے پروردگار کی نافرمانی کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
لیکن یہی تو نشانی ہے ایک مومن کی کہ اگر کوئی نافرمانی ہو بھی جائے تو فوراً شرمندہ ہو جاتا ہے، غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے یہی اللہ کو پسند ہے۔ اور وہ انسان خوش نصیب ہے کہ جس سے غلطی کا فوراً احساس ہو واپس آتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو غلطیوں سے نافرمانیوں سے پاک کریں۔ پاک کیسے کریں گے؟ توبہ۔ کیونکہ یاد رکھیے اگر ہم بار بار توبہ کریں گے نا، خود بخود ہمارے دل میں کچھ نہ کچھ احساس بھی پیدا ہوگا کہ بھئی میں کیا کر رہا ہوں، بار بار یہ غلطی مجھ سے سرزد ہو۔ لیکن اگر ہم توبہ کی طرف نہیں جائیں گے تو یاد رکھیے پھر دل میں احساس کیسے پیدا ہوگا۔ اس لیے کسی چھوٹی غلطی کو جو بظاہر چھوٹی اس کو ہم چھوٹا نہ سمجھے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اوقات ایک چھوٹی غلطی انسان اس پر دوام کرتا ہے، ہمیشہ کرتا ہے، وہ ہلاکت کا سبب ہوتا ہے۔ اور کسی نیکی کو بظاہر چھوٹا سمجھ کر چھوڑے نہ، بس اوقات وہی بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے جو اللہ کے حدود ہیں ہمیں ان کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں 11واں پارہ، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ نے کچھ صفات بیان فرمائی مومنین، ان میں اللہ فرماتے ہیں پہلی صفت یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے۔ اس سے معلوم ہوا کہ توبہ کرنا یہ بھی مومن کی اچھی صفت ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے اس کو بیان فرمایا کہ میرے مومن بندے ان کی نشانی یہ ہے کہ مجھ سے توبہ کرتے رہے، مجھ سے معافی مانگتے رہے۔ بعد میں اللہ فرماتے ہیں عابدون، عبادت کرنے والے، اللہ کی تعریف تسبیح بیان کرنے والے، اللہ کی حمد بیان کرنے والے، اچھائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ فرماتے ہیں نیکیوں میں سبقت لے جانے والے۔ یہ صفات ہیں اللہ فرماتے ہیں میرے مومن بندے۔ اور اللہ فرماتے ہیں مبشر المؤمنین کو خوشخبری سنا، کس کی؟ جنت۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جس کو توبہ کی توفیق مل جائے وہ خوش نصیب ہے، کیونکہ توبہ کی توفیق ملنا یہ بھی اللہ کی رضا کی علامت، اللہ کی رحمت کی علامت۔ کیونکہ جو اللہ سے معافی مانگتا ہے یقین جانیے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ یہ بندہ میرے سامنے گر گرا رہا ہے، اس سے معافی مانگ رہا ہے، لیکن پہلے بھی عرض کر چکا شرط یہ ہے کہ سچی پکی توبہ کرے۔ جس غلط راستے پہ چل رہا ہے وہ راستہ چھوڑے پھر توبہ قبول۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، گناہوں میں پڑ گیا، بڑا عبادت گزار تھا، بہت عبادت گزار۔ اچھا جب ایک گناہ میں پڑا، زنا کی اسے لت لگی، جب پڑا تو اب اس کے دل میں خوف تھا کہ بھئی میں گناہ میں پڑ چکا ہوں، اللہ مجھ سے ناراض ہوگا، اللہ مجھ سے ناراض ہوگا، اس گناہ کا وبال آئے گا۔ اچھا کچھ عرصہ وہ گناہ میں پڑا رہا، وہ نوٹ بھی کرتا رہا، وہ کہنے لگا میں نمازیں تو پڑھ رہا ہوں، گناہ بھی کر رہا ہوں، نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، اچھے کام بھی کر رہا ہوں، تو یہ کیا بات ہے؟ پھر کوئی خاص میرے پر اللہ کا رحم ہے کہ میں گناہ بھی کر رہا ہوں، اچھے کام بھی کر رہا ہوں، اللہ اچھے کام بھی مجھ سے لے رہے ہیں۔ تو آواز آتی ہے اللہ کی طرف سے کہ جس دن تو نے یہ گناہ کیا، گناہ میں پڑا ہے، اس دن میں نے تہجد کا سجدہ تجھ سے چھین لیا، اور تو فخر کر رہا ہے کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں اور نمازیں پڑھ رہا ہوں۔ جس دن سے گناہ کیا اس دن میں نے تہجد کا سجدہ تجھ سے چھین لیا۔ تو یاد رکھیے گناہوں کے وبالات ہیں۔ بس اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا وبال پڑے گا اسی کو سمجھتے ہیں، انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اس سے بڑا کوئی وبال ہے؟ اللہ کی عبادت میں دل لگنا ختم ہو جائے اس سے بڑا کوئی وبال ہو سکتا ہے؟ ہم صرف اسی کو وبال سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی رزق کم ہو جائے، کوئی کاروبار کم ہو جائے۔ یاد رکھیے اللہ سے دور ہونا یہ بڑا وبال ہے۔ انسان اللہ کی رحمت اسے
محسوس ہی نہ ہو، اس سے کیا بڑا وبال ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے ہم گناہوں سے فوراً توبہ کریں، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہمیں کوئی وقت کا پتہ تو نہیں ہے، یہ بھی تو بات ہے کہ نہیں؟ ہم جو کہیں کہ ہم چلیں 4 دنوں کے بعد یہ گناہ چھوڑ دیں گے، تو کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ 4 دن ہماری زندگی ہے؟ 4 منٹ کی گارنٹی نہیں ہے، تو پھر ہم کس بنیاد پر تاخیر کریں؟ اس لیے توبہ کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً کرنی چاہیے۔ اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ بنی اسرائیل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، مشہور واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص سے 99 قتل ہو گئے۔ اس نے کہا کہ میری توبہ کی صورت ہو سکتی ہے، لوگوں نے کہا کہ عالم فلاں آدمی یا نیک آدمی اس کے پاس چلے جائیں۔ اس نے کہا کہ تیری توبہ کہاں ہو سکتی ہے، تو نے 3 لوگوں کو قتل کر دی، اس نے اسے بھی قتل کر دیا، 100 پورے ہو گئے۔ پھر پوچھا، دل میں آیا کہ بھئی کوئی بندہ ایسا ہے کہ میری توبہ کی صورت ہو جائے، تو کسی نے کہا فلاں بندہ ہے، اس کے پاس چلے جائے۔ پہنچتا ہے، اس نے کہا ہاں آپ کی توبہ ہو سکتی ہے۔ کیسے ہو سکتی ہے؟ فلاں بستی ہے، وہاں اللہ کے نیک بندے سارے کیا ہے، نیک بندے ہیں، ان کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ سے معافی مانگے، عبادت کریں، اللہ معاف کرے۔ اب وہ چلنا شروع ہوا اس بستی کی طرف، اور وہیں اس کا انتقال، وہیں اس کا انتقال۔ اب جب انتقال ہوا تو جنت کا فرشتہ بھی آیا، دوزخ کا بھی آیا۔ جنت کا کہے کہ اس نے توبہ کر لی تھی، چھوڑ دیا تھا گناہ، سچی پکی توبہ کر لی۔ جہنم کا کہے کہ جناب یہ تو وہاں پہنچے ہی جہاں اس نے پہنچنا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ زمین کو ماپ لیں، اگر اس نے اس بستی کی طرف جو سفر طے کرنا شروع کیا تھا اگر زیادہ طے کر لیا ہے تو پھر جنتی، اور اگر کم کیا تو پھر جہنم، اور حقیقت میں اس سے سفر تھوڑا طے کیا تھا، اور اللہ نے زمین کو سمیٹ دیا۔ آپ بتائیں کہ اللہ نے اتنی بڑی رحمت کیوں کر دی؟ فوراً اس نے توبہ قبول کر لی، توبہ اس نے کی، اللہ نے توبہ قبول کی، کیونکہ جب اس کو پتہ چلا کہ وہاں میری مغفرت ہو جائے گی، اسی وقت اس نے عزم مصمم کیا کہ اب میں توبہ کر رہا ہوں، دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گا۔ اب بتائیں کہ فوراً توبہ کرنے کا کتنا فائدہ۔ اب اس کو علم تھا کہ میری موت آنے والی، اس لیے ابھی میں نے عرض کیا کہ توبہ کے اندر تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جب سوتے ہیں نا تو سو کر اٹھ کر کیا دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ کبھی ہم نے اس جملے پہ غور کیا؟ ہم اٹھ کر کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی۔ یہ روزانہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، تو ہم جو سو کر اٹھ جاتے ہیں یہ بھی اللہ کا شکر ہے، ورنہ کئی لوگ ہیں جو رات کو سوتے نہیں اٹھ پاتے سو۔ تو بہرحال اسی طرح ایک اور واقعہ، ایک آدمی اس نے اتنے گناہ کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنے گناہ کیے، اللہ سے اتنا ڈر گیا اور اپنی اولاد کو کہا کہ مرنے کے بعد نہ مجھے جلا دینا، مرنے کے بعد مجھے جلا دینا، جلا دینا۔ چنانچہ ایسے کیا بچوں اولاد۔ بعد میں اللہ نے پوچھا، زندہ کیا، پوچھا کہ تو نے یہ کیوں کیا؟ ساری زندگی تمہیں نافرمانی کرتا ہے اور تو نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کہا اپنے بچوں کو؟ اس نے کہا یا اللہ صرف آپ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے، پہلے میں گناہ کرتا رہا لیکن دل میں خوف آ گیا، آپ کا ڈر آ گیا، اس ڈر اور خوف کی وجہ سے میں نے یہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تیرے دل میں میرا خوف اور ڈر آ گیا میں اسی بنیاد پر تیری مغفرت کی کوشش کروں۔ اس لیے توبہ کو ہلکا نہ سمجھیں اور اس میں تاخیر نہ کریں، فوراً ہونی چاہیے۔
اور میں عرض کر چکا توبہ نام اس چیز کا ہے کہ دوبارہ وہ غلطی نہ کرے. اگر دل میں چور موجود ہے اور پتہ ہے کہ میں پھر کروں گا, وہ توبہ ہے. زبان سے جتنی مرتبہ مرضی وہ کہتا رہے یا اللہ میری توبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں اپنی فرما برداری والی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.